میں فضل چودھری ہوں، ناظرین ضمیر کی آواز چینل سے۔ یونان میں ایک بہت بڑا فلاسفر مشہور سقراط جو ہے سوکریٹی کا شاگرد تھا، سوکریٹیز۔ تو سقراط بہت بڑا فلاسفر ہے، اس کا ایک درسگاہ تھی اور جس کا بنیادی اصول تھا برداشت، اور اس میں جو بھی لوگ آتے تھے ان کو درس یہی دیا جاتا تھا کہ اختلاف، دلیل، منطق جو ہے اس کے ساتھ آپ چلیں، اور اختلاف ہوتے ہوئے بھی جو ہے برداشت کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ اسی طرح ان کا شاگرد جو ہے، اگر کوئی شاگرد جو ہے ایک لمٹ سے اس کی آواز اونچی ہوتی تھی، یا وہ کسی اپنے شاگرد کے ساتھ الجھتا تھا، یا جسمانی طور پہ کچھ حرکات ہوتی تھیں، تو وہ قوت ظاہر ہے قوت برداشت سے باہر ہو جاتا تھا، تو اس کو وہ اپنی درسگاہ سے نکال دیتے تھے۔ سوکریٹی کا خیال تھا، اور ہے بھی اور حقیقت بھی ہے، کہ جب برداشت جو ہے، برداشت کسی معاشرے کی روح ہے، اور جب برداشت جو ہے وہ نہ ہو، اور جب اس کی جگہ مکالمہ اور وہ بات چیت جو ہے وہ اس طرح کی ہو جائے، تو وہ پھر جو ہے انارکی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے وحشت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر معاشرے میں انارکی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی بات سے اختلاف کی حد تک اختلاف رکھنے کے باوجود جو ہے اس کو اس حد تک لے جائیں کہ آپ الجھیں، لڑائی جھگڑے میں پڑیں، اور اس کی قوت برداشت آپ کی ختم ہو جائے، تو اس معاشرے میں پھر وحشت جو ہے وہ اس کی حکمرانی ہوتی ہے، اور پھر معاشرہ جو ہے مجموعی طور پہ انارکی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے مکالمہ، علم، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حاصل ہے، اور یہ ان کا فن ہے۔ جب وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ آ جاتا ہے تو جو علم نہیں رکھتے، تو پھر ظاہر ہے معاشرے میں قوت برداشت جاتی رہتی ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے اختلاف اور دلائل اور منطق اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جو ہے ظاہر ہے ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو اس لیے جو عالم جو ہے اپنے علم کو اپنے دلائل منطق کے دائرے میں رکھے تو پھر ہی بہتر ہے۔ اگر وہ علم سے بہرہ نہیں صحیح طرح، تو ظاہر ہے وہ اپنے معاشرے میں صحیح حصہ ادا نہیں کر رہا یا کر سکتا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی ماحول میں قوت برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حال ہی میں ہمارا ایک پارٹی جو تھی وہ سابق اقتدار تھی ہمارے یہاں، وہ ایک جو اصول ہے اس کے مطابق جو ہے عدم اعتماد ہونے کی بنا پہ وہ اقتدار سے باہر ہو گئیں، اور وہ ظاہر ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے، مخالف ہوتا ہے ہاؤس میں، وہ ویٹنگ ان پاور ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ان عدم اعتماد کی وجہ سے وہ اقتدار ان کی طرف چلا گیا۔ جو پارٹی باہر اقتدار سے نکلی، ظاہر ہے ان کے لیے کافی یہ معاملہ ناقابل برداشت تھا، اور ہے اور ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سی وہ توجیہات جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، اور لوگوں کو اس راہ پہ چلایا جا رہا ہے جو منطق، دلائل اور ان سے ہٹ کر ہے، اور صرف اپنی ایک جو سوچ ہے جس پہ وہ قائم ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اس پہ جو ہے معاشرے میں لوگوں کو، عوام کو اکسا رہے ہیں، یا ان کو قائل کر رہے ہیں بغیر ایک واجب دلیل سے، اور ان کو ایک ایسا سحر جو ہے جادو میں جکڑا ہوا ہے کہ وہ کوئی صحیح بات سننے کی طرف رواں نہیں ہے۔ ان کے جو ناظرین ہیں، یا ان کے جو سننے والے ہیں، یا ان کے جو گرویدہ ہیں، یا جو ان کے فین ہیں، تو اس طرح یہ قوت برداشت سے ساری باتیں، اس میں ایک پارٹی جو سیاسی ہے اس کو نہیں گردانتا، سارے اس مہام میں ننگے ہیں، اور قوت برداشت جو ہے
اس سے باہر ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں اتنا اس کی تفریق بڑھتی جا رہی ہے، اور جو معاملہ جہاں قوت برداشت جو معاشرے کی روح ہے وہ مفقود ہو جائے تو ظاہر ہے پھر وحشت ہی، اس وقت وحشت والا ماحول ہے، اور جب وحشت بڑھے گی تو ظاہر ہے حالات جو ہے انارکی کی طرف جائیں گے، انارکی ہوگی تو ملک میں اور انتشار ہوگا، بد امنی ہوگی تو وہ ملک کی ترقی نہیں ہوگی، اور پھر جب یہاں سلوگن ہو کہ ہم ہوں گے تو ملک ہوگا، یا ہم ہیں ہم کھیڑیں گے، یا نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے والی اگر ایسی توجیہات ہوں تو پھر حالات جو ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں ملک کو سوچنا چاہیے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات کو سوچنا چاہیے۔ ملک کی اصل ہے، یہ پارٹی وارٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت ملک کی ہے، اور ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ملک ہے نہیں ہے، اس ایسا ماحول ہوتا ہے۔ حال ہی میں ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سری لنکا ملک جو ہے وہاں ایسے ہی حالات کچھ تھے۔ اللہ کرے ابھی ہم ان سے کوسوں ہی دور رہیں تو یہ اللہ کا کرم ہوگا اگر ہم اس چیز کو محسوس کر لیں اور اپنی اپنی جگہ ایسے اقدام کریں جس سے کوئی ایسی انتشار کی آگ نہ پھیلے اور امن میں رہے، اور ہم ملک کا ترانہ جو ہے وہ ایسے ہی گاتے رہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کو ایک بچے کی کلپ دکھاتا ہوں جس نے بہت عمدہ انداز میں ملک کا ترانہ جو ہے، نیا وہ جو ہم ترانہ ملک کا ہے وہ نہیں، ایک ملک کی یاد میں یا ملک کے محبت میں جو جس طرح گایا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں اس لیے اس کو آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو شاید اس سے کچھ اثر جو ہے ہمارے جو ہے لیڈران یا اور سننے والوں کو محسوس ہو، وہ شاید اپنی اس طرف جو ہے اچھی بہتری کی طرف جو ہے قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ آئیے اس بچے کی جو اس طرح کے اس نے گائی ہے، نظم یا ترانہ گایا ہے، اس کو بھی سنتے ہیں اور کوشش کریں گے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے لیڈران کو ایسی اچھی سوچ ملک کے لیے جو ہے وہ دے، تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، عوام میں خوشحالی ہو اور غربت اور افلاس جو ہے ہم سے دور بھاگے۔